اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ پچھلے جمعہ رمضان کے استقبال کے بارے میں بول رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ شعبان کا یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ سایہ فغن ہے، اور انشاءاللہ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد رمضان کا وہ مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، شکر ہے، مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ اللہ نے ہم سب کو قرآن کریم کے ایک قیمتی دولت سے ہم سب کو نوازا ہے، مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے اور راہ حق پر چلنے کے لیے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو پہچاننے کے لیے اللہ نے ایک ایسی کتاب امت مسلمہ کو دے رکھا ہے کہ جو اس کو پڑھ کر ہدایت کے راستے پر آرام سے چل سکتا ہے، آسانی سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایک اور مہربانی کی، احسان کیا۔ اللہ نے ایک ایسا مہینہ اپنے بندوں کو دے رکھا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو جتنا بڑا بھی پاپی ہو، جو جتنا بڑا بھی گنہگار ہو، اس مبارک مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے معاف کروا سکتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت کر کے، لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی منچاہی جو زندگی گزار رہا ہے، اس ایک مہینے کے اندر جو اللہ نے ہم سب کو دے رکھا ہے، نوازا ہے اللہ نے، اس مبارک مہینے کے اندر بندہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرے۔ ایک ایسا مبارک مہینہ جس کے اندر آپ نوافل پڑھیں گے تو دیگر مہینے کے اندر جو آپ فرض کی نماز پڑھتے ہیں اس فرض کے برابر آپ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر جو نوافل آپ پڑھیں گے، جو نفل کی نمازیں پڑھیں گے، اس کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب۔ اسی طریقے سے آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کی اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی 2 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ جو فرض نماز دیگر مہینوں میں ادا کرتے ہیں اور جو آپ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ادا کریں گے، اس کے ثواب بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی بے شمار فضائل والا مہینہ ہم سب کے اوپر اب 1 یا 2 دن کے بعد اب آنے کو ہے۔ اس مبارک مہینہ، یہ مبارک مہینہ اب یوں آنے کو ہے، اور تمام جانکاری کے باوجود، تمام فضائل کو جاننے کے باوجود آج مسلمان جو اپنی زندگی وہ 11 مہینے میں گزار رہا تھا، اسی طرح سے اب بھی زندگی گزار رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا گیا رمضان کا استقبال صحابہ کیسے کرتے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جب صحابہ رمضان کے مبارک مہینے کے چاند کو دیکھ لیتے تو کسی صحابہ کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی، یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ صحابہ کے اندر، وہ صحابہ کے دلوں کے اندر کوئی کینہ کپٹ ہو، کوئی دشمنی ہو، کوئی بغض۔ بالکل ان کا دل صاف ہوتا، رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال کے لیے اپنے دلوں کو ایک دم پورے طریقے سے صاف کر لیتے کہ اب مبارک مہینہ آنے کو ہے، اب اللہ کی عبادت جم کے کی جائے گی، اللہ کی فرمانبرداری پوری جم کے کی جائے گی، ہم سے کوئی وقت غفلت میں نہ گزر جائے۔ اس کے آنے کے استقبال میں صحابہ کرام اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے کسی صحابہ کی جرأت نہیں ہوتی کہ رمضان کے مبارک مہینے کے چاند کو دیکھ لے اور اس کے دلوں کے اندر کوئی کینہ کپٹ، کوئی حسد ہو، کوئی بغض ہو۔ پچھلے امت کے جو مقام و مرتبہ بڑھا دیے گئے تھے، بلند کر دیے گئے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں بڑھایا گیا تھا کہ ان کی نمازیں لمبی تھی، وہ زیادہ نماز پڑھتے تھے، زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، بالکل نہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ اس لیے بڑھایا گیا تھا، بلند کیا گیا تھا کہ ان کا دل پاک تھا، ان کا دل تمام کینہ کپٹ سے، تمام دشمنی، تمام حسد بغض سے ان کا دل پاک تھا۔ اور یہ صدقات، یہ خیرات، یہ نمازیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں فرض ہیں، صدقہ کریں کہ آپ کو آپ کا ثواب ملے گا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، یہ ساری عبادتیں آپ کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آپ کے دلوں کے اندر کینہ کپٹ ہے، آپ کے دلوں کے اندر دشمنی ہے، آپ کے دلوں کے اندر حسد ہے، آپ کے دلوں کے اندر بغض ہے، تو پھر ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ جس دل میں آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اسی دل میں آپ دوسرے مسلمانوں کے لیے بغض بھی رکھیں۔ آپ جس دل سے عبادت کر رہے ہیں اسی دل میں آپ دوسرے کے لیے حسد بھی رکھتے ہیں۔ آپ جس دل سے عبادت کر رہے ہیں اسی دل میں آپ دوسروں کے لیے کینہ کپٹ بھی رکھتے ہو۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی جو 30 سال کی
عمر میں کچھ دن باقی رہا، غالباً 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. تھوڑا سنیں، غور سے سنیں. 30 سال میں اسلام قبول کیا اور 36ویں سال میں ان کی وفات ہوتی ہے. بتائیے اسلام کی حالت میں کتنی زندگی گزارا انہوں نے؟ 6 سال کی زندگی. لیکن 6 سال کی زندگی انہوں نے اس طریقے سے گزارا کہ جب ان کے موت کا وقت آیا، مطلب معمول تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا موت ہوتا ہے، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے لیے خبر پھیلایا جاتا ہے، اس کے لیے دوسروں تک خبر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. لیکن سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ صرف 6 سال کی مدت کو اسلام کے اندر گزارا، اسلامی حالت میں گزارا، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جائیے خوشخبری سنا دیجئے کہ سعد کے یہ جو موت کا جو وقت ہے، سعد کے موت پہ اللہ کا عرش عظیم جھوم رہا ہے، اللہ کا عرش عظیم جھوم اٹھا ہے. ایسے صحابی کہ 6 سال کی مدت کو اس طرح سے اسلامی شریعت کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارا، اسلام کے مطابق، اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق، کہ اللہ خوشخبری سنا رہا. اور اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا، ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا. تو صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ اب کون شخص آ رہا ہے. تو دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کہ اب سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. تو صحابہ نے دیکھا کہ بائیں ہاتھ میں جوتی لیے ہوئے ہیں اور دائیں ہاتھ میں ایک ڈنڈا، ایک لاٹھی لیے ہوئے ہیں، اور داڑھی سے وضو کا پانی چو رہا ہے. اور اللہ کے رسول خوشخبری دے رہے ہیں، دنیا میں چلتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ابھی نہ موت آیا ہے، ابھی نہ قبر کی زندگی گزارے ہیں، ابھی نہ میدان حشر کا معاملہ ہوا. اللہ کے رسول خوشخبری دے رہے ہیں کہ ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں اور ایک بائیں ہاتھ میں جوتی ہے اور دائیں ہاتھ میں ایک لاٹھی لیے ہوئے. ایک صحابی کو یہ فکر ہوئی کہ میں دیکھوں کہ سعد ابن وقاص کرتے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنا دیا کہ وہ جنتی ہے، جنت کی بشارت دے دی گئی. ابھی زندگی گزار رہے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، چلتے ہوئے حالت میں جنت کی بشارت سنا دی گئی. ان کا عمل کوئی خاص عمل ہوگا. ایک صحابی ان کے گھر پر جاتے ہیں، 2-3 دن وہاں پہ رہتے ہیں، اپنی وقت گزارتے ہیں. جب آنے لگتے ہیں تو سعد ابن وقاص پوچھتے ہیں کہ کیا بات آپ آئے، آنے کی وجہ بتائیں. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنے آیا تھا، آپ کے اندر آپ جو ہے کون سی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ فضیلت، آپ کا یہ مرتبہ، آپ کا یہ مقام کہ اللہ کے رسول خوشخبری دے رہے ہیں، جنت کی بشارت سنا رہے ہیں آپ کے لیے. تو میں نے آپ کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھی، میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھا آپ کے اندر کہ جو ہم سے ہٹ کے ہو. آپ بھی نوافل نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یعنی جو کام آپ کرتے ہیں وہ سارے کاموں کو ہم لوگ بھی کرتے ہیں. تو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کو بلاتے ہیں. فلما تولیت دعانی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں لوٹ رہا تھا، واپس ہو رہا تھا تو مجھ کو بلایا گیا. سعد ابن وقاص نے کہا آؤ ادھر آؤ، آؤ بیٹھو میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ کچھ بات ہے میں تم کو بتا دوں تو تمہاری زندگی میں بھی کام آ جائے. تو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا جو جملہ فرمایا، اے میرے بھائی، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ نہیں. دوسرا جملہ جو فرمایا کہ میرے دلوں پر کسی مسلمان کی کوئی بات، کوئی تکلیف، کوئی اتیاچاری، کوئی ایسی بات ہو جو میں اپنے دلوں کے اوپر لے لوں اور جو میرے دل پر گرا گزرے، ایسی کوئی بات نہیں. اور تیسری بات کہ میں اپنے دلوں کے اندر آج تک کسی مسلمان کے لیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر بغض کو نہیں پال رکھا، حسد کو نہیں پال رکھا. اے میرے بھائیوں، سعد ابن وقاص صرف 6 سال کی زندگی گزار رہے ہیں مسلمان ہو کر اسلام کی حالت میں، اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے دنیا کے اندر چلتے ہوئے کہ جنتی صحابی کو دیکھنا ہے تو ابھی دیکھ لو آ رہے. اور آتے ہوئے جو صحابی آ رہے ہیں وہ سعد ابن وقاص ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ نہیں رکھا، اپنے دل پر کسی کی بات کو گرا نہیں گزارا، اپنے دلوں کے اندر کسی کے لیے بغض، حسد کو نہیں پال رکھا. میں ہمیشہ اپنے دلوں کو مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو ہمیشہ پاک صاف رکھا. اور قربان جائیے عبداللہ ابن مسعود پر کہ یہ راز کی بات انہوں نے بتا دیا
کہ صحابہ کیسے رمضان کا استقبال کرتے کہ اپنے دلوں کو کینہ کپڑ سے، حسد سے، بغض سے پورے طور پر پاک صاف رکھ۔ آج مسلمانوں کا حالت تو یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے کسی کی بات چیت نہیں ہوتی، انبن والی زندگی گزار رہا ہے، نفرتوں والی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ آسا لگائے بیٹھا ہے، یہ امید کر کے بیٹھا ہے کہ میری عبادتیں قبول ہو رہی ہے اور میں جنت میں جاؤں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول کی جتنی احادیث مبارکہ ہے یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن مسلمان آج کے ڈیٹ میں، آج کے دور میں یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے اور اپنے چاہت سے، اپنے منمانی حساب سے عبادت بھی کر رہا ہے اور اپنے دلوں کے اندر کینہ کپٹ بھی پال رکھا ہے۔ اے میرے بھائیوں، آج اس مسجد سے جانے سے پہلے یہ عہد کریں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور ہم اپنے دلوں کے اندر اگر کسی کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ کپٹ ہے، کوئی حسد ہے، کوئی بغض ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، تو اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ یہ دعا کریں اللہ سے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہاتھ پھیلائیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ ہمارے عزت کو، ہمارے مقام مرتبہ کو بلند کرے گا۔ جو جھکتا ہے اللہ اسی کو بلند کرتا ہے، اسی کے مقام مرتبہ کو پرواز دیتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، درخواست ہے، اپیل کرتا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے کو 1 دن یا 2 دن باقی ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے واسطے پاک صاف کر لیں۔ کینہ کپٹ سے اپنے دلوں کو پورے طور پر دھول لیجیے، بغض سے اپنے دلوں کو پورے طور پر دھول لیجیے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے کر بیٹھا ہے آپ اسے معاف کر دیں، جزا و سزا کا مالک اللہ ہے، وہ حساب لے گا، وہ پوچھے گا۔ آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو اور اہنکاری کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، تکبر والی زندگی نہ گزاریں، کیونکہ اہنکاری، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گھمنڈ جو کرتا ہے اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ گھمنڈ کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا۔ آج مسلمانوں کا ہر ایک شخص اپنے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے کینہ کپٹ کو پال رکھا، دشمنی کو پال رکھا ہے۔ کوئی ترقی کرتا تو اس کی ترقی کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے کو ہے، یوں سوار ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب رمضان کے مبارک مہینے کو، چاند کو دیکھتے تو کسی صحابہ کی جرأت نہ ہوتی، کسی صحابہ کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ اپنے دلوں کے اندر کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ رکھے۔ اس لیے وہ صحابہ کرام کی جو زندگی تھی اس زندگی کو اپنے اندر لائیں اور لانے کی کوشش کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے گر گرائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور توبہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، 7 سالی کا زمانہ آ گیا، لوگ مصیبت میں آ گئے تھے، مویشی وغیرہ پریشان، لوگ پریشان، کھانے پینے کے لیے لوگ محتاج ہو رہے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے پاس جایا جائے اور ان سے یہ درخواست کی جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ آپ دعا کر دیں تاکہ بارش ہو اور یہ مصیبت والا جو دور ہے یہ دور ختم ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں میدان میں ہم لوگ جمع ہوں گے، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ میں لے لینا اور وہاں پہ جا کے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور سارے لوگ گئے میدان کے اندر، اب دعا ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حالات یوں ہے کہ بادل پورے طور پر چھائے ہوا ہے، اب بارش ہوگی، اب بادل پھٹے گا اور خوب جھماجھم جھم جھم کی بارش ہوگی، لیکن دعا سے ہاتھ پھیرتے پھر وہ بادل ختم ہو جاتا۔ یہ کیفیت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اب انہوں نے اللہ سے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اب ندا آتی ہے، صدا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اس محفل میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے پوری زندگی میں صرف میری نافرمانی کی ہے، اپنے من چاہی زندگی گزاری ہے، اس کو اس محفل سے نکال دو، تمہاری دعا قبول ہو۔ اب موسیٰ نے کہا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں کیسے آواز پہنچاؤں اس شخص تک؟ ندا آتی ہے کہ تمہارا کام ہے آواز نکالنا، میرا کام ہے ان تک آواز پہنچانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اب وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزار رکھا تھا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں ابھی نکلوں اس محفل سے، اس میدان سے اگر میں نکلتا ہوں تو سارے لوگ مجھ کو دیکھیں گے۔ اب انہوں نے اپنے ہاتھ کو بغیر اٹھائے ہوئے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہاتھ بھی اٹھاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اب دیکھو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ وہ شخص بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے کہ میں نے تیری نافرمانی کی، اس کے باوجود بھی تو مجھ کو کھانا پینا کھلا رہا ہے، اس کے باوجود بھی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اے اللہ تو میری گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میری نافرمانی کو معاف فرما دے۔
اس شخص نے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگا، اللہ کی تعریف کو بیان کیا، ابھی موسیٰ دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے کہ بارش شروع ہو جاتی۔ اب موسیٰ اس حالت کو دیکھتے، اس کیفیت کو دیکھتے پریشان ہو جاتے کہ کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا، پھر بارش بھی شروع۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا کیسے ہوا؟ اب ندا آتی ہے کہ اس شخص نے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لی۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص کو دکھا دیجئے کس نے، کون ہے جو ابھی معافی تلافی کیا ہے، توبہ کیا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، ندا کیا آتی ہے کہ اے موسیٰ اس نے اپنی پوری زندگی نافرمانی کی تو میں نے کسی کے سامنے ان کو ذلیل نہیں کیا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، کیسے میں اس کو تم کو دکھا دوں تاکہ تم جب اس کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ بندہ ایسا بندہ ہے جو اپنی زندگی کے تمام عمر کو نافرمانی میں گزارتا رہا۔ تو اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کس طرح سے عیب کو چھپا رہا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے، تلافی کرے، توبہ کرے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض، دشمنی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔